بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ شام کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خوبصورت شام ہے، اٹس بیوٹیفل ایوننگ۔ تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں، خوش و خرم ہیں؟ میری دعائیں آپ کے ساتھ، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بستہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کا پروگرام ہے، کہانی نہ سنائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شام کے پروگرام کا دو مین سبجیکٹ، مین سیگمنٹ ہی کہانی ہو۔ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی پہلے گزارش کروں۔ وہ یہ کہ جب میں کہانی کے بارے میں نالج، جانکاری حاصل کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کمپائل کر رہا تھا اس کہانی کو، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ کوئی فلمی سٹوری ہے۔ آپ بھی سنیں گے نا میری پوری کہانی آج پوری توجہ کے ساتھ؟ دیکھیں، ضرورت ہوتی ہے میری کوشش اور آپ کی توجہ کی، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا کہ ہم کوئی بیٹھ کر فلمی سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا۔ لیکن ناظرین، حیران کن طاقت تک، حیران کن حد تک یہ بات حقیقت ہے کہ جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں 100% حرف بحرف سچ ہے، حقیقی ہے، اصلی ہے، افسانوی نہیں ہے، فلمی نہیں ہے، لگتی فلموں جیسی ہے۔ یہ کہانی ناظرین 2003 میں، آج سے صرف یہ کیا کہیں کہ 20 سال پہلے 2003 سے شروع ہوتی ہے اور 2018 میں ختم ہو جاتی ہے، آج سے 5 سال پہلے۔ 15 سال پر محیط یہ کہانی، زندہ و جاوید، حقیقی زمینی حقیقت پر مبنی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ کو بھی یقیناً حیرت ہوگی۔ یہ کہانی ناظرین گھومتی ہے، پہلے روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کو شکست فاش ہوئی۔ اس کی شکست کے بعد امریکہ نے کچھ ہی سالوں بعد افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پھر اس کا کیا انجام ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ بات بھی آپ کے سامنے۔ اب گزارش یہ کرنی ہے کہ 2003 میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، امریکہ نے ایک بدنام زمانہ جیل بنا دی کیوبا کے شہر میں۔ کیوبا ایک ملک کا نام ہے اور اس کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے گوانتانامو بے۔ میں آپ کو لکھ کر دکھا، گوانتانامو بے۔ جی آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی اخباروں میں سنا ہوگا یہ جیل کا نام، گوانتانامو بے۔ یہ انگریزی میں کچھ ایسے لکھتے ہیں، اور اردو میں لکھیں گے تو ایسے۔ یہ ہے جی جیل کا نام، انگریزی میں اس طرح سے گوانتانامو بے، اور اردو میں اس طرح سے۔ یہ کیوبا ایک ملک ہے، اس میں یہ جیل قائم کی گئی اور پرلے درجے کی بدنام زمانہ جیل آج بھی کہلاتی ہے۔ انسانیت سوز سلوک وہاں پہ ہوتا رہا اور نام دیا جاتا رہا کہ جی یہاں پہ ٹیررسٹوں کو، دہشت گردوں کو رکھا جاتا۔ اور افغانستان کی جنگ میں جتنے مجاہدین نے حصہ لیا ان کو چن چن کر پوری دنیا سے اٹھا کر اسی جیل میں ڈالا گیا، اور پھر زبان زدے عام ہوئی وہ کہانیاں، وہ سٹوریاں، وہ واقعات جو وہاں پہ انسانیت سوز سلوک ہوتا رہا اس جیل میں۔ اسی جیل کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا فلمی کہانی سی لگے گی، ہوا یہ کہ ایک امریکی افسر سٹیو وڈ کی کہانی ہے یہ۔ سٹیو وڈ، میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں یہ نام بھی، امریکی فوجی افسر تھا، اس کی ڈیوٹی 2003 میں یہاں لگ گئی کیوبا کے اسی جیل میں۔
اسٹیو وڈ یہ فرسٹ کلاس آفیسر تھا امریکہ کی آرمی میں. یہ صاحب اسٹیو وڈ فرسٹ کلاس آفیسر تھا. اس کی 2003 میں یہاں پہ ڈیوٹی لگی گوانتانامو جیل میں. اور یہاں پر قید ہو کر آنے والا ایک بندہ جس کا نام ہے محمد بن صلاحی. محمد اور والد کا نام صلاحی. محمد صلاحی یہاں پر قید ہو کر آتا ہے. اور کیسے آتا ہے؟ اور اس سے متاثر ہو کر، اس کے رویے سے، اس کے رہن سہن سے، اس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر اسٹیو وڈ نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا اور استعفیٰ دیا اپنی فوج کی نوکری سے، آفیسری سے، اور واپس امریکہ چلا گیا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس بھائی کو یعنی محمد کو اس جیل سے نکلوانے میں اپنا سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا. اور ایسا کیا بھی اس نے، اور بالآخر کامیاب بھی ہوا. یہ ہے جی ساری کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے آخر تک. اب اس کی تفصیل سن لیں. ہوتا یہ ہے کہ اسٹیو وڈ 2003 میں گوانتانامو بے جیل میں اس کی ڈیوٹی بطور ایک فوجی افسر کے لگ گئی. وہاں پر 2004 میں ایک قیدی لایا گیا. کون؟ جس کا نام تھا محمد بن صلاحی. اس کو گرفتار کیا گیا اس کے اپنے ملک موریتانیہ سے. موریتانیہ ایک ملک ہے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے، موریتانیہ. یہ ملک ہے موریتانیہ. اچھا، یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا محمد، خوبصورت تھا. اس نے جرمنی سے انجینئرنگ پاس کی. جرمنی سے فرسٹ کلاس اچھے نمبروں کے ساتھ انجینئرنگ پاس کی. اور جب روس نے حملہ کیا افغانستان پر تو فزیکلی، جسمانی طور پر بذات خود جہاد میں حصہ لینے کے لیے اس نے سفر شروع کیا. اور پاکستان کچھ دن سٹے کرنے کے بعد افغانستان چلا گیا. وہاں جا کر اس نے ایک جہادی گروپ کو جوائن کیا. وہ عربوں پر مشتمل تھا ایک گروہ، جس کو اس نے جوائن کر لیا اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، کہ یہ بہتر ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، عربی نسل کے ہیں سارے کے سارے. ان کے ساتھ مل کر اس نے جہاد میں بھرپور حصہ لیا. اور جیسے ہی روس کو شکست ہوئی، یہ جنگ کا خاتمہ ہوا، تو واپس اپنے ملک موریتانیہ چلا گیا. محمد بن صلاحی نام یاد رہے، واپس چلا گیا. لیکن امریکہ بہادر کی نظروں میں وہ ٹیررسٹ ہی رہا. جو لسٹ بنی ہوئی تھی دہشت گردوں کی، اس میں اس کا نام تھا. اس کو بلانا کیا تھا، اس کو اریسٹ کیا گیا اس کے اپنے ملک موریتانیہ سے. اور وہاں سے اریسٹ کر کے 2004 میں اس کو وہی اسی جیل میں گوانتانامو بے میں کیوبا میں لا کر رکھا گیا. اور اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی کس کی؟ اسٹیو وڈ کی، کہ تم نے اسے اذیتیں دینی ہیں، اسے سزا دینی ہے، اس کی زندگی اجیرن بنا دینی. اب وہ ایسی جگہ پہ جیل ہے یہ جہاں پہ نہ کسی جرنلسٹ کو آنے جانے کی اجازت ہے، نہ کوئی اندر سے رپورٹ باہر آ سکتی ہے، نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے. خیر، اس جیل کے اوپر ناظرین میں یہاں پہ عرض کروں کہ بڑے سالوں تک امریکہ میں یہ پورے امریکہ اور یورپ میں یہ ہالی ووڈ کے بہت سارے فلم میکروں نے اور فلم پروڈیوسرز نے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے حکومت یو ایس اے امریکہ سے کہ ہمیں فلم بنانے کی اجازت دی جائے. بڑی تگ و دو کے بعد آخر کار ان کو ابھی پچھلے سال 2022 میں یہ فلم بنانے کی اجازت مل گئی. 3 زبانوں میں یہ فلم بن چکی ہے. اور فلم کا نام ہے ماؤنٹینین ایک منٹ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا. اگر آپ چاہیں تو یہ فلم جا کر انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اچھا، 3 زبانوں میں یہ فلم بنتی ہے.
اور اتنا مشہور ہوتی ہے کہ باکس آفس پر اس نے 7.5 ملین US ڈالرز کمائے. اتنی خطیر رقم، اتنا بڑا زر مبادلہ اس نے کمایا. فلم بینوں نے بھاگ کر سینماؤں کا رخ کیا اور اس فلم کو دیکھا اور پسند کیا، اس کی تعریف کی، اور اس کے حاصل ہونے والا ڈھیر سارے ڈالرز فلم میکروں کے ہاتھ لگے. خیر وہ تو ہو گیا، لیکن اس پر ڈیوٹی جو لگی ہوئی تھی جیل میں، گوانتانامو بے جیل میں کیوبا کی، وہ تھی سٹیو وڈ کی. اس نے ہر سزا اس کو دی، ہر طریقے سے اس کو تنگ کیا، لیکن وہ حیران تھا کس بات پر کہ یہ شخص نہ روتا ہے نہ چیختا ہے، بلکہ اپنی چھوٹے سے عقوبت خانے کے ڈربے، مرغیوں جیسے ڈربے میں بند رہ کر بھی کبھی اس نے نماز قضا نہیں کی، کبھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی دھاڑے مار مار کر رویا نہیں ہے، اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہے. بجائے وہاں پہ شکر ادا کر رہا تھا جہاں پر صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں اس کے، سٹیو وڈ کے. وہاں پر صبر کرتا تھا جہاں نہیں، وہاں شکر کرتا تھا جہاں صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا. اب سوچ میں پڑ گیا سٹیو وڈ. بعد میں اس کو چیف وارڈن لگا دیا گیا اسی بیرک کا، اسی وارڈ کا جہاں پہ یہ قیدی بند تھا، اور اس کا نمبر ناظرین 720 تھا، قیدی نمبر 720. پہلے تو اسی نام سے مشہور تھا پوری جیل میں، قیدی نمبر 720، مگر بعد میں اس کو قرار دیا گیا جیل کا ڈھیٹ ترین قیدی. اسی نام سے پوری جیل میں مشہور تھا، اور خاص طور پر سٹیو وڈ کی ڈیوٹی اس کو نیچا دکھانے، اس کی گردن اڑانے، اس کو نیچے، اس کو گھٹنوں کے بل لانے کے لیے سٹیو وڈ کی ڈیوٹی لگائی گئی. سٹیو وڈ نے ہر سزا دے کر دیکھ، اس کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اس پہ کتے چھوڑے، زخم ہو گئے، دوائی نہ دی، علاج نہ کیا، زخموں سے چور کر دیا، مگر وہ پھر بھی محمد بن صلاحی جو تھا، کبھی نماز قضا نہیں کی، کبھی آہوزاری نہیں کی، گریہ زاری نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا کر. اس رویے نے ناظرین تھک گیا سٹیو وڈ سزائیں دے دے کے، اور بالآخر یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ آدمی کس مٹی کا بنا ہوا ہے. گوشت اور پوست کے بنے ہوئے انسان میں اتنی سخت، اتنی طاقت، اتنی حوصلہ، اتنی ہمت ہو ہی نہیں سکتی جتنا میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. اور یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور بالآخر غور و خوض کرنے کے بعد سٹیو وڈ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بندے کے اندر جو قوت ایمانی ہے وہی اس کی طاقت ہے، وہی اس کی ہمت ہے، وہی اس کا حوصلہ ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا دین، اس کی وہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو ڈولنے نہیں دے رہی. اس کو ڈھیٹ ترین قیدی بھی کہہ کر دیکھ لیا، اس کو قیدی نمبر 720 بھی کہہ کر دیکھ لیا، دنیا جہان کی سزائیں اور ایذائیں پہنچا کر بھی دیکھ لیا، مگر اس نے اللہ کی یاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس نے صبر اور شکر کرنا نہیں چھوڑا، اس نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا. روٹی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، پانی دو نہ دو، مگر نماز پڑھتا تھا اور رمضان کے روزے باقاعدگی سے رکھتا تھا. اب کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا تھا سٹیو وڈ، اور بالآخر متاثر ہوا اس شخص سے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جسے اسلام کہتے ہیں، جسے دین اسلام کہتے ہیں، جسے دین محمدی کہتے ہیں. کیا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک عام سے گوشت پوست سے بنے ہوئے، ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اس کے جگر میں شیر جیسا دل کیسے آ سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو پھر واقعی وہ دین سچا ہے. دل ہی دل میں سٹیو وڈ نے یہ فیصلہ کر لیا
کہ اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہاتھوں سے آزما لیا، اور ٹیسٹڈ ریالٹی، ایک آزمائی ہوئی حقیقت میری نظروں کے سامنے ہے. مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے میں دقت یا مشکل یا دشواری پیش نہیں آ سکتی. فوری طور پر ایک دن موقع پا کر وہ محمد کے پاس جا بیٹھا، جا کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں کئی دنوں سے، کئی سالوں سے تمہیں آبزرو کر رہا ہوں، تمہارا مشاہدہ کر رہا ہوں، تمہارا معائنہ کر رہا ہوں. میں نے اپنی تمام حربے استعمال کر دیکھ لیے، تمام ڈگریز کی سزائیں تمہیں دے کر دیکھ لیا، مگر تمہارا ہمت و حوصلہ، تمہارا اللہ پر پختہ یقین اور ایمان مجھے توڑ کر تمہارے پاس لے آیا. اب مجھے دین اسلام کے دائرے میں داخل آپ کر دو. محمد نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس کو اسٹیو وڈ کو کلمہ پڑھایا، اپنے ہاتھ پر اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو مسلمان کیا. اسٹیو وڈ نے اسی سال فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ بس، ریزائن لکھا اس نے اور فیصلہ کیا کہ میں نوکری چھوڑ کر واپس امریکہ جا رہا ہوں. اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کری، فیصلہ اپنا ریزائن لکھا، استعفیٰ لکھا اور چلا گیا ایک عام فوجی کی طرح. سب سے پہلے تو جا کر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اس کے بعد یہ بات جب میڈیا پر آئی تو پورے ملک میں ایک طوفان مچ گیا کہ یہ فوج کا اتنا بڑا آفیسر، جسے اتنے بدنام زمانہ جیل میں مسلمان قیدیوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے چن کر بھیجا گیا تھا، وہ خود مسلمان ہو کر آ گیا. پورے میڈیا میں، پورے ملک میں، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، خبر ناموں میں بریکنگ نیوز کے طور پر یہ خبر چلائی گئی اسٹیو وڈ کی. پھر اس نے دو کام کیے اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے. کس کو؟ محمد کو، اس جیل سے چھڑوانے کے لیے. سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا دی گوانتانامو بے ڈائری. لکھ دوں، دی گوانتانامو، وہ تو میں نے پہلے آپ کو لکھ کے دکھا دیا یار. گوانتانامو بے ڈائری، یہ اس کی کتاب کا نام ہے جی. اسٹیو وڈ نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب پورے ملک میں ہاتھوں ہاتھ سیل ہوئی ناظرین، اور 2015 میں سب سے بیسٹ سیلر بک یہ بن گئی تھی. امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جو سب سے زیادہ جس کتاب کی ڈیمانڈ ہوئی، لوگوں نے خریداری کی، وہ یہی کتاب تھی. اس کا محور و مرکز محمد ہی تھا، وہی قیدی نمبر 720 جو گوانتانامو میں بند تھا جیل میں. میں اسی کے ارد گرد گھومتی تھی. ساری کی ساری کتاب، اگر آپ چاہیں تو یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ کھول کے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس شخص نے، اسٹیو وڈ نے، محمد بن صلاحی کے بارے میں اپنے خیالات کا، اپنے واقعات کا پوری تفصیل کے ساتھ اس نے درج کیا ہوا ہے. اور ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں جنہیں پڑھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرا کام اس نے کیا کیا جی؟ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ قانونی طریقہ استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے بہترین لائرز ہائر کیے، مہنگے ترین وکیل اس نے انگیج کیے، اور امریکہ کی عدالتوں میں اس نے کیس دائر کر دیا کہ میرے اس بھائی کو، محمد کو، بے گناہ ہونے کے باوجود قید کر کے پچھلے 14 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے، اور وہاں پر اس کے اوپر ہر قسم کے مظالم ڈھائے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جنگ تھی جی، چلتی رہی قانونی جنگ. بالآخر ناظرین، بالآخر 2018 آ جاتا ہے. یہ آج سے 5 سال پہلے یار، امریکی عدالت نے محمد بن صلاحی کو ریلیز کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، اور کوششیں ساری کی ساری فرام اے ٹو زی اسٹیو وڈ کی. خیر، اس نے جناب علی
یہ بات ہے اگست 2018 کی، جب اس کو ریلیز کیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا جیل سے، وہاں سے اس نے جہاز پر بیٹھا اور اپنے ملک موریتانیہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں پہ جا کر اس نے جہاں اترنا تھا وہ دارالحکومت ہے موریتانیہ کا، نواکشوط، جہاں جس ایئرپورٹ پہ اس نے اترنا تھا موریتانیہ کے نواکشوط۔ یہ ہے جی کیپٹل سٹی موریتانیہ کا، یہ اسی ایئرپورٹ پر جا کر اس نے اترنا تھا، اترا پھر، لیکن اس کا یہاں سے جیل سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بھائی سٹیو وڈ سے ٹیلی فونک کنورسیشن رابطہ ہوا، فوری طور پر امریکہ سے روانہ ہوتا ہے سٹیو وڈ، امریکہ سے اڑان بھرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اسی وقت پہ ایئرپورٹ پہنچوں جب محمد وہاں پہ لینڈ کر رہا ہوگا، اور وہ امریکہ کے شہر پورٹ لینڈ شہر ہے امریکہ کا، وہاں سے وہ جہاز پر بیٹھا، اور ٹائم میچ کر کے کوئی آدھے گھنٹے کا فرق پڑا، دونوں فلائٹیں اس ایئرپورٹ پر اترتی ہیں موریتانیہ کی، نواکشوط کے، دونوں بھائی ایئرپورٹ پر گلے ملے اور زاروں قطار روتے رہے، پوری دنیا میں کوریج دی گئی ان کی ویڈیوز کو، ان کی باتوں کو، ان کی تاثرات کو، کہ ایسے تو سگے بھائی بھی گلے مل کے نہیں روتے جس طرح سے یہ ایک امریکی اور ایک موریتانیہ کا شہری گلے مل کر روئے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہے۔ ان کو فل اور بھرپور کوریج دی، نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی میڈیا نے اپنی خبروں کی زینت بنایا، اخباروں پہ بریکنگ نیوز کے طور پر، اور ٹی وی چینل پوری دنیا کے چینلوں نے دکھایا۔ یہ ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بعد وہ واپس اپنے چلے جاتے ہیں اپنے ملک میں، پورٹ لینڈ میں، سٹیو وڈ، اور یہ صاحب اپنے ملک موریتانیہ میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھتے ہیں سٹیو وڈ کے بارے میں۔ کس نے؟ محمد بن صلاحی نے کتاب لکھی ہے اپنے وہی سٹیو وڈ کے بارے میں، جس کا نام رکھا ہے اس نے مائی بردر کیپر۔ یہ کتاب بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مائی بردر کیپر۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جو محمد بن صلاحی نے لکھی ہے سٹیو وڈ کے بارے میں۔ اچھا، اس کا محور و مرکز اس کتاب کا پورے کے پورے واقعات، جو کچھ وہاں پہ واقعات ہوئے، مناظر دیکھے اس نے جیل میں، اور سٹیو وڈ کا جو رول رہا وہ اس نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اپنی کتاب میں۔ اور یوں یہ کہانی فلمی انداز میں ختم لگتا نہیں ہے ناظرین، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کوئی فلمی کہانی لگتی ہے، کہ ایک بندہ کہ کس طرح سے گوانتا ناموں بے میں آتا ہے، اور وہ مسلمان ہو کر اسلام قبول کر کے واپس اپنے ملک جا کر محمد کے لیے ایک بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جنگ لڑتا ہے اسے آزاد کروانے کے لیے، اسے جیل سے نکلوانے کے لیے، اور بالآخر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس پہ فلمیں بھی بنی گئیں 3 زبانوں میں، فلم کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ جا کر۔ یہ دونوں کتابیں جو سٹیو وڈ نے اور محمد نے لکھی، یہ بھی اویلیبل ہیں۔ اب اگر آپ ان کو ملاحظہ فرمانا چاہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیں، میری سنائی ہوئی کہانی کو کنفرمیشن کرنا چاہیں، تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ اویلیبل ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا دوسرا آپ کا فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اچھا یہ فرمائیے، سوال آسان سا پوچھ لیتا، دنیا میں بہت سارے جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، ایک جانور ایسا ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا،
اس جانور کا نام بتائیں جو چھلانگ لگانا جس کے بس کا روگ نہیں ہے. بہت آسان ہے، ہر بندے نے وہ جانور دیکھا ہوا. چلیے یہ بھی بتا دیتے. ہمارے ملک میں تو خیر امپورٹ کر کے لایا جاتا ہے، ہمارے ملک میں پایا نہیں جاتا، پیدا یہاں نہیں ہوتا، اویلیبل نہیں. اتنے بڑے جنگلات ہی نہیں ہیں پاکستان میں. اور بہرحال ہمارے چڑیا گھر میں موجود ہے جی. ہاتھی ہے وہ جانور جو چھلانگ نہیں لگا سکتا. آپ اسے کبھی چھلانگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھا ہے. جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی آج کے شعر کی طرف. شعر ملاحظہ فرمائیں. اپنوں کی بے وفائی نے یکجا کیا ہمیں. اپنوں کی بے وفائی نے یکجا کیا ہمیں، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. ورنہ میں کبھی تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. خوش رہیں جی، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.